تیرا درد، تیرا وہ کرب اور وہ غم، وہ انتظار، وہ تنہائیاں، اللہ کے سامنے وہ بے بسی کا اظہار، ضعف کا اظہار، انت الغنی و نحن فقراء والے جملے، تو غنی میں فقیر، وانت القوی و نحن ضعفاء، تو طاقتور اور میں کمزور، وانت فاطرنا و حاکمنا و خالقنا و رازقنا و مالکنا، معبودنا مقصودنا مطلوبنا محمودنا و مدعونا، یہ پکاریں، یہ دل لگی، وہ توحید جو آسمان ہلائے، سعد رضی اللہ عنہ کی طرح کے جس نے عرش اللہ کا، وہ درد، وہ کرب، وہ غم، وہ انتظار، وہ لگن کہ میں بیٹھا ہوں، اللہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میں تیرے کولوں لے کے جاواں گا، دنیا دی جنی سائنس کہندی ہے تینوں بچہ نہیں ہو سکتا، میں تیرے کولوں لے کے جاواں گا اللہ، اگر میں تیرے کولوں مانگے جا رہے ہیں اللہ، میں اس طرح نہیں جا سکتا، میں بیٹھا اللہ تو دیکھ لے تھے، میں بیٹھ گیا اللہ تو دیکھ لیں یہاں پر۔ ہمارے دادا پردادا سسر عبداللہ محدث روپڑی رحم اللہ علیہ، وہ بیٹھ جایا کرتے تھے بس اللہ کی مسجد کے اندر جا کے، بس بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو کتنی کتنی کرامتیں ہوئی ہیں ہم بتا نہیں سکتے، جو ہمارے خاندان کو پتہ ہے کہ کہاں سے اللہ کی مدد اور کہاں سے پیکٹ اور کہاں سے بیگ آتے تھے۔ یہ دینی ادارے چلانا کوئی مذاق کام ہے؟ کیسے تو تیری زندگی کے حالات نہیں بدل رہے، کیسے منفی باتیں کر سکتا ہے ایک مومن کہ اللہ نہیں آیا، جنگی فرشتے نہیں اترے تیری مدد کے لیے، تیری عزت اور تکریم اور توقیر کے لیے اللہ کی فوج نہیں آئی، اللہ کے بندے نہیں آئے تیری مدد کے لیے، اللہ نہیں آیا تیری مدد کے لیے۔ میں نہیں ایکسیپٹ کر سکتا اس کو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ ربنا ظلمنا، اللہ تو ہی جانتا ہے میرے، میں تے بانگ دے دیتی اللہ، تو جانتا ہے میرے اندر دی کمزوری نو، اے لوگ نہیں جانتے میں اندر کیے گا، فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائیاں مت بیان کر، اللہ جانتا ہے کون پاک ہے کون ناپاک ہے، اللہ جانتا ہے، تو اپنی محنت کر، اونٹ باندھ، میتھ سپلائی کر، گراؤنڈ سٹریٹجیز پوری کر، اسٹریٹجک مینجمنٹ اپلائی کر، مینجمنٹ کے سارے پرسپیکٹیوز ہلا دے، ساری اقتصادیات چھیڑ دے، بیٹھ جاؤ اس کے بعد اللہ کے پاس، دل لگی لگا، رونے کے بہانے ڈھونڈ۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو جلال میں لاتی ہے وہ بندے کی تڑپ ہے، تڑپ دکھا اللہ کو، تڑپ سنا، جب نقطہ سن تو سیال کوٹ کی زمین پہ یہ نقطہ دے کے جاتا ہوں میں انشاءاللہ، اور اہل علم کے لیے جن کو پتہ ہے ان ذکر تنفع المؤمنین، اگر انہیں پتہ ہے تو ان کے لیے نفع بخشو۔ آپ کو پتہ ہے کیوں اللہ فرشتوں کو بلا کے ہمیشہ کہتا ہے؟ جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، عصر میں جاتے ہیں، فجر میں جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کسی محفل میں ہو، فرشتے پر مارتے ہیں، پیر کو جاتے ہیں، جمعرات کو جاتے ہیں، شفٹیں بدلتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ پوچھتا ہے ہر حدیث میں کیا کر رہا تھا میرا بندہ؟ اللہ ذکر چل رہا ہے، اچھا کیا بات چل رہی تھی؟ اللہ جنت کی بات کر رہے تھے، اچھا اسے پتہ ہے جنت دیکھی اس نے کبھی؟ نہیں، اللہ اس کو جنت نہیں دیکھی، اچھا اور کیا چل رہا تھا؟ اللہ وہ جہنم سے ڈر کی بات، اچھا جہنم دیکھی ہے انہوں نے کبھی؟ نہیں، اللہ ہر مسئلے پہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا کر رہا تھا؟ اللہ سجدے میں تھا، اچھا تم عمال نامے لائے ہو نا، شفٹ چینج ہو رہی ہے دن کی، کیا کر رہا تھا؟ اللہ سوال کرتا ہے۔ قربان جاؤ ابن قیم تیرے اوپر رحم اللہ علیہ، استدلال دیکھیں ایک عالم دین کا، اللہ پوچھتا ہے، ہر بار فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا کر رہا تھا؟ اللہ کو نہیں پتا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کیا کر رہا تھا؟ کیوں پوچھتا ہے اللہ فرشتوں سے؟ امام ابن قیم رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو اعتراض انہوں نے صدیوں پہلے کیا تھا، اتجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو بناتا ہے اس کو جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون،
I know what you don't know. मैं जानता हूं जो ये नहीं तू नहीं जानता. अल्लाह हर बार फरिश्तों को क़यामत तक एहसास दिलाएगा. क्या कर रहा था? अल्लाह सजदा कर रहा था. क्या कर रहा था जब तू आया था? अल्लाह नमाज से बैठा. अच्छा की करदा पिया सी जदों तू आया है? अल्लाह तेरा जिक्र करता. अल्लाह इन्हें क़यामत तक एहसास दिलाएगा, सजा के तौर पे नहीं. क्या है अल्लाह का? एक सिफत है अल्लाह की, एक शान है अल्लाह की. अल्लाह मच्छरों की बयान करता है बातें तो यहूदी कहते थे इन्ना बड़ा अल्लाह है तोड़ा. छोटी छोटी अल्लाह छोटा ही तो है अल्लाह के सामने सब कुछ. उस छोटे से अल्लाह ने बड़े बड़े फिरौन तोड़ दिए वक्त के. ये सुन्नत है अल्लाह की कि अल्लाह ने हमेशा छोटों से, नमरूद को मच्छर के हाथों जलील करा दिया, छोटों से जलील कराया अल्लाह ने, बड़े से बड़े फिरौनों को अपने अबाबीलों की कंकरियों से अल्लाह ने अबरहा की तबाही मार दी. आगे से अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ गिरा दिए छोटी छोटी चीजों से. छोटी चीजें तो अल्लाह दे अगे छोटी चीज होए मगर और अंदर ओ दर्द होए. सुन रहा है अल्लाह उसे अकाउंट में लेता है. कुछ ऐसा नहीं है जो मना किया अल्लाह ने आपको करने से. बहुत कम चीजें हराम हैं दुनिया के. ये जिंदगी आपकी है, सवाल हैं आपके मुस्तकबिल में अगर आज नहीं उठाएंगे. तकलीफें हैं, तनकीद है, हकारतें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइब हैं. मसले का हल आप हैं और मसले का हल तौबा है. और तौबा सिर्फ रूहानी बीमारियों की नहीं होती, जिस्मानी की भी होती है, इज्तिमाई भी होती है, इनफरादी भी होती है, सियासी भी होती है, माशरती भी होती है, माशी भी होती है और अदालती भी होती है. अगर हम मिन हैसुल कौम रेक्टिफिकेशन और सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ऑगमेंटेशन के उस प्रोसेस को फॉलो कर लें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ सारा दुनिया का काम करने के बाद फिर जेल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतज़ार है, सब्र है और उसके बाद अल्लाह का कुन है. और अगर ना आए, मैं आज से ये फन खिताबत ही छोड़ दूंगा, मैं ये मसनद ही छोड़ दूंगा अपनी. अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का रहम, अल्लाह का फजल नाजिल ही नहीं हुआ, मैथ्स के थ्रू नहीं हो सकता, सिर्फ मा तहतल फितरत नहीं हो सकता, मा तहतल असबाब नहीं हो सकता, सिर्फ ये कि मैं सिर्फ ग्राउंड पे मैथ्स कर लूँ. नहीं, हम में और काफिर में फ़र्क ही यही है. उसके पास सिर्फ मैथ्स है, इसलिए उसको प्लस माइनस बहुत करना है. हमारे गलबे के लिए ईमान शर्त है. अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुझे दूंगा ऐसी दूंगा 700 साल याद रखेंगे. शर्त तेरी मेहनत में तड़का है ईमान का है, तड़का रूहानियत का है, तड़का तवक्कुल का है, तड़का एतमाद का है, युमिनूना बिल गैब का है, अनसीन का है, अनदेखे का है, अनछुए पर ईमान का है. इसका तड़का, इसका इम्तिजाज और इसका मस जब तक तेरे अकीदे के साथ नहीं होगा, तेरे उस मेहनत, आपकी उस मेहनत में, उस जिद्दोजहद में वो हुस्न पैदा ही नहीं हो सकता, वो नताइज मुरतब ही नहीं हो सकते. अल्लाह को माइनस करके मुसलमान को नताइज नहीं मिल सकते, नॉन मुस्लिम को मिल सकते. कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक. दलील, अल्लाह उनकी भी मदद करता है, अल्लाह इनकी भी मदद करता है, लेकिन उनकी मदद के उसूल अल्लाह के मुख्तलिफ हैं, आपकी मदद के उसूल मुख्तलिफ हैं. क्यों? क्योंकि ईमान की शर्त. क्यों? लगाव है, ताल्लुक है अल्लाह का. क्यों? मनसब दिया हुआ है. क्यों? एजाज दिया हुआ है अल्लाह ने, पसंद किया हुआ है, इंतखाब किया हुआ है आपका. इसलिए आपको ऐसे नहीं मिलेगा रोने धोने, क्राइंग, वाइनिंग, ये वो, लटरम पटरम, मिजाज बाजियां, भागना, गुलाटियां, इससे कुछ नहीं होगा. होगा उसी सिलसिले से कि तेरा सब्र. चलो करते हैं, कोई मसला नहीं. दिस इज फ्रॉम माई टीम और द मैनेजमेंट है. तू अपने उत्ते बबाल ना ले भाजन, कोई मसला नहीं है. उन्होंने कहा इनू जॉब ते रख लेना चाहिए, सानू सर्विस दे उत्ते उजरत ते सानू रख लेना चाहिए. और दलील क्या दी? यार बात कर रहे हैं हमसे, इन्ना खैर मन इस्ताजरता, इन्ना खैर मन इस्ताजरता अल कवीउल अमीन. सबसे अच्छी उजरत पे उसको रखना चाहिए जिसमें कुव्वत भी हो और अमानतदारी भी हो, ताकत, स्ट्रेंथ
طاقت بھی ہے اس میں کام کرنے کی اور امانت داری بھی ہے. اسپرچویلٹی اینڈ فزیولوجیکل اسٹرینتھ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اس میں 4 نکال دیے اور مجموع الفتاوی میں کہ بعض ملازموں میں قوت ہوتی ہے امانت داری نہیں ہوتی. کہیں یہ چلتے ہیں، کہیں امانت کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کہیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اگر تھوڑا بہت کرپٹ بھی ہے تو چلا لیں گے، اور کسی محل میں صرف طاقت چاہیے اور صرف اس کے اندر امانت جاری. اور سب سے برا ملازم وہ ہے جڑا نہ طاقتور ہوئے تے جڑا نہ امانت دار. پتہ آگے ریئیکشن کیا تھا؟ یہ بھی ہے کہ پوائنٹ یہ ہے میرے بھائی، بات کا اختتام کرتے ہیں. 4-6 جہتیں کھولی ہم نے آپ کے آگے. نہیں سکتا تو موسیٰ دنیا میں لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں پہنچ سکتی اللہ کو، مگر وہ رویت بھی نہیں ملی تو ٹھنڈا نہیں ہوگا سینہ تیرا. تو ہم پڑھنے گئے تو پتا چلا اس میں فرقوں کا ذکر ہو گیا. تو پڑھتے پڑھاتے مجھے ایسے ہی ہوش ہوا کتاب تزکیہ نفس کی ہے، فرقہ کہاں سے آ گیا بیچ میں. اس میں جہمیہ پہ بات کر دی امام صاحب نے، اس میں معتزلہ پہ بات کر دی آپ نے، ماتریدیوں پہ بات ہو گئی، اشعریوں پہ بات ہو گئی، فلاں پر بات ہو گئی، خوارج پہ بات ہو گئی، کرامیہ پہ بات ہو گئی، قدریہ پہ بات ہو گئی. تو میں پریشان، کتاب اللہ سے جوڑنے اور رلانے والی ہونی چاہیے تھی، فرق آ گئے بیچ میں. تو اس پر امام صاحب کا نقطہ ہے، پہلے نفسیات خراب ہوتی ہیں پھر باطل دلیل گھڑتا ہے آدمی. پہلے نفسیات میں نقص ہوتا ہے پھر فرقہ بنتا ہے انسان کی طرف سے. تو یہ فرقے بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ کے تحت نفسیاتی مرض کی وجہ سے بنتے. کسی نے عقیدت میں کہاں پہنچا دیا اور الوہیت کا درجہ دے دیا، اور کسی نے بدعقیدگی میں وہاں گرا دیا نعوذ باللہ، جو ان کی شان کے ان کے پیر کی مٹی کے بھی مقابل نہیں ہے. جو افراط تفریط. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.